قصيا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں اللہ کا نام لے کر پھونک ماری. حضرت مریم اولاد سے ہو گئی, امید سے ہو گئی. اللہ پاک نے خود فرما دیا وہ جب امید سے ہوئی, جب انہیں درد سے ہونے لگا, وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. جب انہیں درد سے ہونے لگا, جب وہ امید سے ہوئی, چلتی چلتی ایک دور کے مقام کی طرف نکل گئی, جنگل کی طرف وہ نکل گئی. اپنی آبادی کی طرف نہیں آئی, اپنے شہر کی طرف نہیں آئی, کیونکہ دل میں گھبراہٹ ہے, دل میں پریشانی ہے. اپنے گھر والوں کے پاس کیسے جاؤں گی, کنبے والوں کے پاس کیسے جاؤں گی؟ اگر مجھے اس حال میں دیکھا کس قدر مجھ پہ الزام لگے گا, کتنی بڑی بڑی باتیں سننے پڑے گی. اس لیے پریشانی میں جنگل کی طرف نکل پڑی, پہاڑوں کی طرف دوڑنے لگی. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. چلتی چلتی ایک کھجور کے تلے کے قریب آ گئی. درد سے ہونے لگا, تکلیف ہونے لگی, کیونکہ امید کے بعد تھوڑا ہی لمحہ گزرا تھا ولادت کو. عام طور پہ عورت پہ جو وقت گزرتا ہے 9 مہینے کا جو وقت ہے, حضرت مریم پر وہ حالت نہیں آئی, کیونکہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ پاک نے اپنی نشانی بنانی ہے. چند گھنٹے لگے یا صرف چند منٹ لگے, قرآن کے بیان سے ایسا لگتا ہے جب وہ کھجور کے تلے کے قریب آئی, اپنے اندر تھکاوٹ کو محسوس کیا, پریشانی کو محسوس کیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. جب درد بڑھنے لگا, جب درد میں اضافہ ہونے لگا, پریشانی میں ان کی زبان سے یہ نکلا ہائے کاش, ہائے کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی, اس سے پہلے میں مر جاتی, یا میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا. پریشانی کی وجہ سے کہا, تکلیف کی وجہ سے کہا, دل میں خیالات بھی تھے اللہ یہ بیٹا عطا کرے گا, میں اس کا کیا جواب دوں گی, گھر والوں کو جا کر کیا بتاؤں گی, لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی. ایک عورت ہے, سارے کنبے کا مقابلہ کرنا ہے, سارے شہر کا مقابلہ کرنا ہے, طرح طرح کی باتیں بھی سننی ہے, الزام بھی سننا ہے, اپنے اوپر الفاظ بھی سننے ہیں, لوگ مختلف طریقے کی باتیں کریں گے. اس لیے کہنے لگی اے میرے پروردگار, کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا, کاش کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا, یا پھر میرا کوئی نام و نشان ہی نہ ہوتا. تکلیف ہے یار, کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. ایک درد ذہ کی تکلیف عورت کے لیے خود بہت بڑا امتحان ہے, ماں کے لیے یہ خود بہت بڑی آزمائش ہے. اس لیے تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے امتیوں, تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے, کیونکہ وہ بڑی بڑی تکلیفوں سے تمہارے لیے گزرتی ہے, بہت کچھ سہتی ہے تیرے جنم کے لیے, تجھے دنیا میں لانے کے لیے. وہ اتنی اتنی تکلیفیں سہتی ہے کہ تم اس کا کبھی بدلہ نہیں چکا سکتے. اسی لیے تو ماں پھر روتی ہے جب یہ بچہ جوان ہو کر اس کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے, پھر اس تکلیف کو یاد کرتی ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کچھ سہا اور اس کے آج الفاظ کیا ہیں. اس لیے اپنی ماں کا ادب احترام کرو, جنت ماں کے بغیر نہیں مل سکتی, یہ بات یاد رکھیے. ماں باپ کے بغیر جنت کا دروازہ ہرگز نہیں کھلے گا. اگر وہ راضی ہیں تو کھلا ہوا ہے, اگر وہ ناراض ہیں تو وہ بند ہے, تو جہنم کھلی ہوئی ہے. بہرحال کہنے لگی یا اللہ, یا تو میرا نام و نشان ہی نہیں ہوتا, ایک تو درد ذہ اور پھر اوپر سے قوم کی باتیں کے جواب کیا دوں گی, بتاؤں گی کیا. اللہ اکبر, اللہ کی بھی کیا قدرت ہے.
جب غمزدہ ہوئی، پریشان ہوئی، تو پھر حضرت جبرائیل آ گئے، دوبارہ پھر آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس لیے حضرت جبرائیل سے بڑا گہرا تعلق تھا، کیونکہ ان کی ولادت کا ایک سبب حضرت جبرائیل ہی ہے، پھونک مارنا۔ پھر ان کی والدہ کے پاس بار بار تسلی کے لیے آنا اور ان کو تسلی دینا، اور جو تسلی دی وہ ایسی دی، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت بیان کی۔ فرمایا فَنَادَىٰ مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ جب درد سے ہونے لگا، تکلیف بڑھنے لگی، پریشان ہونے لگی، زبان سے یہ الفاظ نکلنے لگے، کاش میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت مریم پہاڑ کے اوپر ہے، جبرائیل علیہ السلام نیچے کھڑے ہوئے ہیں، نیچے سے آواز دی، فناداها من تحتها الا تحزنی، فرمانے لگے اے مریم گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا ذرا اپنی نظریں نیچے کر کے دیکھ، اللہ نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، فرمایا ذرا نظریں نیچے کر کے دے، اللہ نے تیرے قریب سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تیرے لیے پانی کا اللہ نے انتظام کر دیا، یہ پانی ہے جو تیرے قریب ہے۔ پھر اگلی بات فرمائی، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا اے مریم جس کھجور کے تنے سے تو نے سہارا لیا، جس کے سہارے سے تو بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا اس کو ذرا ہاتھ لگا، اس کو ذرا حرکت دینا، تو دیکھنا جیسے اللہ نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا، اللہ تیرے لیے تازہ کھجوریں بھی گرا دے گا۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، پانی تیرے سامنے ہے، یہ پی اور کیا کر، اس تنے کو ہلا۔ اب ایک عورت درد ذہ میں ہے، اب تنا کوئی آسان نہیں ہے، اس کو ہلانا بہت مشکل ہے، لیکن ان کی کرامت ہے کہ بات کہا کہ صرف تو حرکت کوشش تو کر، ہاتھ تو لگا۔ انسان کے ذمہ کوشش کرنا ہے، کام کو مکمل کر دینا اللہ کی قدرت ہے، ہمت تو کرو، پاؤں تو اٹھاؤ، ہاتھ تو ہلاؤ، اللہ سبب پیدا کر دے گا۔ کہا کہ لگا نہ تو ہاتھ لگا، انہوں نے جیسے ہی ہاتھ لگایا اللہ نے تازہ کھجوریں ان کے اوپر گرا دی۔ اب پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، کھانے کے لیے تازہ کھجوریں ہیں۔ قرآن